اسی طرح یہاں رک کر یہ یاد رکھا جائے کہ خودکشی کرنا، اپنے آپ کو ہلاک کر دینا، اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دینا، اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے مار دینا حرام ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی روایت میں ہے کہ جو شخص لوہے سے اپنے آپ کو قتل کرے گا اسے جہنم کے اندر لوہے سے عذاب دیا جائے گا۔ جو شخص نیزے سے اپنا گلا کاٹ لے گا اسے جہنم میں نیزے سے عذاب دیا جائے گا، اور جو شخص اپنا گلا گھونٹ لے گا جہنم میں اس کا گلا گھونٹا جائے گا۔ یعنی جو شخص جس طرح سے جس شکل سے اس دنیا کے اندر خودکشی کرے گا، کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیا تو جہنم میں اسے پہاڑ دیا جائے گا، پھر وہ اس پہاڑ پر چڑھے گا اور پھر وہاں سے وہ اپنے آپ کو گرائے گا، پھر پہاڑ پر چڑھے گا، پھر اسے وہاں سے گرا دیا جائے گا، اور یوں ہی عذاب کا سلسلہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اور حدیث میں خودکشی کرنے والوں کی سزا یوں بیان کی گئی کہ خودکشی کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس جان ہے نا، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جان امانت کے طور پر دی ہے، اور اللہ نے حکم فرما دیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ، جس کی وجہ سے تمہاری جان کو کسی بھی طرح سے نقصان ہو جائے۔ خود اللہ نے ایک آیت میں یوں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ انسان خودکشی کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب مایوس ہو جاتا ہے، حالات اس طرح سے اسے گھیر لیتے ہیں، اسے لگتا ہے کہ اس سے نکلنے کا میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں، اس وقت وہ خودکشی کرتا ہے۔ لیکن غور کیا جائے کہ خودکشی کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان تقدیر کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ ایک شخص بہت پریشان ہوا اور اس نے یوں سمجھ لیا کہ اب اس پریشانی سے نکلنے کا میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں، جبکہ پریشانی سے نکلنے کا راستہ اللہ کے پاس موجود ہے۔ گویا کہ اس نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو قتل کر کے یہ ثابت کیا، اور وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں جس مشکل میں ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکالنے پر اور مجھے اس مشکل سے نجات دینے پر قادر نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس کا اللہ پر ایمان مضبوط نہیں ہے، تبھی اس نے خودکشی کی۔ تو یہ جو سوچ ہے نا کہ میرے پاس ان حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، ایسے حالات میں اگر کوئی شخص پھنس جائے تو پھر وہ یوں سوچے کہ ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کس انسان کے اندر کن حالات کو برداشت کرنے کی کتنی طاقت ہے۔ اور جب اللہ نے قرآن پاک میں ایک بات بیان فرما دی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ نہیں دیتا، تو ہمارے اوپر جو بوجھ ہے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جان رہا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے، اور وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میرے اوپر میری طاقت سے زیادہ بوجھ ہے، میرے پاس میری صلاحیت سے زیادہ کام ہے، میرے پاس اتنی زیادہ طاقت ہمت نہیں جتنے زیادہ میرے پاس کام ہیں، یہ جملے غلط ہیں۔ غلط یوں ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو ذمہ داریاں دی ہیں، اللہ نے جو ہمیں حالات دیے ہیں، اللہ نے ہمیں جو پریشانیاں دی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ علیم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے بندوں کو بنایا اور وہ بندوں کی مصلحت کو نہ جانے؟ اس نے ہمیں پیدا کیا اور وہ یہ نہ جانے کہ کس بندے کے اندر حالات کو کس قدر سہنے کی کتنی طاقت ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو بھی حالات ہیں اللہ ہمارے حالات کو جان رہا ہے، اور پھر یوں یقین کیجئے کہ یہ جتنے بھی حالات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی آزمائشیں ہیں، یہ جو ہمارے پاس آ رہی ہیں نا، یہ اللہ کے پاس سے ہو کر آ رہی ہیں۔ اور جب اللہ کے پاس سے ہو کر آ رہی ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو بدلنے پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر ہم یوں کہہ لیں کہ اللہ ان حالات کو بدلنے پر قادر نہیں ہے تو پھر تو ہمارا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو لازمی طور پر ہمیں یوں کہنا ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان حالات کو بدلنے پر قادر ہے، اور جب اللہ ان حالات کو بدلنے پر قادر ہے پھر بھی وہ ان حالات کو دور نہیں کرتا، ہم سے مصیبتیں ختم نہیں کرتا،
ہماری پریشانیاں وہ زائل نہیں کرتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس یہی حالات رہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی میں خوش ہے کہ وہ ہمیں انہی حالات سے گھرا ہوا دیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، عجبا لامر المؤمن۔ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے نا، کہ اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے یہ صبر کرتا ہے، اسے ثواب ملتا ہے، اسے اچھائی ملتی ہے، بھلائی ملتی ہے، یہ شکر کرتا ہے، اسے ثواب ملتا ہے۔ اچھائی کی حالت میں بھی ثواب، برائی کی حالت میں یعنی پریشانی کی حالت میں بھی ثواب۔ اور پھر یہ آدمی سوچے کہ میں جس پریشانی کے اندر مبتلا ہوں، مجھ سے پہلے جو لوگ تھے، انبیاء کرام تھے، صحابہ کرام تھے، کیا ہمارے پاس ان سے زیادہ پریشانیاں ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ پریشانیوں کے اندر ہیں، ان سے زیادہ آزمائشوں کے اندر ہیں، ان سے زیادہ سختیوں کے اندر ہیں؟ نہیں، اور ہرگز نہیں، یقیناً نہیں۔ تو پھر ہمیں ان کے حالات اپنے سامنے رکھ کر تھوڑا سا نمونہ لینا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے ہم کہیں گے کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے نا کہ ہمیں اللہ نے جن حالات میں رکھا ہے یہ حالات ہم برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم انہی حالات میں رہیں، تو پھر ہم ان حالات کا خوشی سے استقبال کریں اور ہم کہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر راضی ہوں، اسلام کو دین مان کر راضی ہوں۔ اور پھر یہ بھی تو یاد رکھا جائے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو گویا کہ ہم راضی ہو گئے کہ ہمیں اللہ جن حالات میں رکھے ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں۔ اور جب ہم نے یوں کہا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو گویا کہ ہم نے ایک عہد کر لیا کہ اللہ کے رسول کے راستے پر چلیں گے، فاقے کے لیے بھی تیار ہیں، پریشانیوں کے لیے، سختیوں کے لیے، آزمائشوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے، ہر چیز کے لیے اپنا دل کھول کر تیار ہیں۔ تو جب ہم نے یہ دو وعدے کر لیے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وعدوں سے پیچھے نہ ہٹیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر خودکشی کو اسی لیے حرام فرمایا ہے۔ یہ جان ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ جب کبھی ایسا خیال کسی شخص کو بھی آئے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی ان آیتوں میں غور کرے جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان بکم رحیما، تمہارے جو حالات ہیں نا میں تم پر رحم کروں گا، تمہیں تمہارے حالات سے نجات دوں گا، میں تمہاری پریشانیاں تم سے دور کروں گا، میں تمہاری مصیبتیں تم سے ختم کروں گا۔ تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں ہر دن آواز لگاتا ہوں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں ضرورتیں ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں مجھ سے کچھ چاہیے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو پریشان حال ہیں؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو پریشان حال کی دعا قبول کرتا ہے، جو برائیوں کو ختم کرتا ہے، جو بھلائیاں عطا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو زمین میں تمہیں اپنا نائب بناتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں، اور بے شک نہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اسی رب پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور پھر اس بات کا یقین رکھیں کہ انشاءاللہ ہمارے حالات ختم ہوں گے اور ہم ان حالات سے نکل کر اچھے حالات کا بہت جلد سامنا کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔